مقصد یہ ہے کہ دین دی گل بات سن کے سب لوگوں کو ہدایت ملے۔ ہدایت اللہ دا قیمتی خزانہ ہے۔ کامیاب وہ بندہ تھی سی جے کو ہدایت مل گئی، جے کو ہدایت نہ ملی او کامیاب نہیں تھیندا۔ اس واسطے روزانہ نماز دے اندر سارے مسلمان دعا کریندن، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سکو سیدھے راہ تے چلا۔ اللہ پاک نے اے دعا آپ سکھائیے۔ ہدایت دا رستہ کیڑے لوگیں دا رستہ ہے؟ ہدایت دے رستے دی تعیین اللہ پاک نے آپ فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم دے جواب دے اندر اے نہیں فرمایا گیا صراط القرآن، قرآن دے رستے تے چلا۔ اے نہیں آکھا گیا صراط الحدیث، حدیث دے رستے تے چلا۔ ہدایت دے رستے دی تعیین بادشاہ آپ فرمائیے صراط الذین انعمت علیہم، انہیں لوگوں دے رستے تے چلا جنہیں دے اتے تیرا انعام ہے۔ اتھوں معلوم تھی دے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں دے اتے اللہ دی نعمت ہے اور او حضرات انعام یافتہ ہیں، انہیں دا رستہ ہدایت والا رستہ ہے۔ او انعام یافتہ جماعت اللہ پاک آپ بیان کر چھوڑیے۔ اون جماعت دے چار طبقے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرمائے نبیاں تے میری نعمتیں، صدیقاں تے میری نعمتیں، شہیداں تے میری نعمتیں، اور ولیاں غوثاں کتبہ تے میری نعمتیں۔ یعنی ہر بندہ یہ دعا کریں دے اللہ سا کو نبیوں والے راہ تے چلا، صدیقاں والے راہ تے چلا، شہیداں والے راہ تے چلا، ولیاں بزرگاں دے راہ تے چلا۔ اور اے بات بھی تو تسا حضرات دے ذہنی چوہے کہ اے جرے چار طبقے انعام یافتہ، انہیں چو پہلا طبقہ تا انبیاء کرام دائے، باقی جرے ترائے طبقے صدیقین، شہداء اور صالحین، اے تریے طبقے انہاں دا پہلا مصداق پیغمبر دے صحابہ ہیں۔ امت دے پہلے صدیق بھی صحابہ ہیں، امت دے پہلے شہید بھی صحابہ ہیں، اور امت دے پہلے ولی بھی صحابہ ہیں۔ باقی جتنے حضرات ہیں وہ سب صحابہ دے تابعدار ہیں۔ تو معلوم تھی گیا کہ وڈے طبقے دور سامنے آئیں، انبیاء اور صحابہ۔ گل میری سمجھ آنی ہے میرے دوست و بزرگوں؟ انبیاء علیہ السلام دا مقام بڑا اونچا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کنے انبیاء دا آغاز تھے، پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد کریم علیہ السلام تے آ کے نبوت پوری تھی گئی۔ سارے نبی علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر ہیں، سارے نبی علیہ السلام اللہ دے آخری نبی ہیں۔ آپ تے نبوت مکمل تھئیے، اس واسطے سارے مسلمان عقیدہ ختم نبوت دے قائل ہیں۔ باقی یہ گال سمجھنی بھی ضروری ہے کہ ختم نبوت دا اے معنی نہیں کہ نبی علیہ السلام تے نبوت مک گئی ہے یا نبوت ختم تھی گئی ہے۔ جیرے ویلے تساں یہ آکھو بھئی نبوت مک گئی ہے، وہ مرزائی اکثر نواں نبی کھینا ہو۔ بھئی نبوت مک نہیں گئی، نبوت ختم نہیں تھی گئی۔ ختم نبوت دا معنی اے ہے کہ سارے نبی علیہ السلام تے نبوت مکمل تھی گئی، نبوت دی تکمیل تھی گئی۔ دو چیزاں سارے نبی دے زمانے مکمل تھائیں، ایک نبوت، دوجا دین۔
دوہیں شہی دی تکمیل سارے نبی دے زمانے تھائیے دوہیں دی تکمیل دا اعلان اللہ قرآن مجید دے اندر کی نبی علیہ السلام تے دین اتردہ رہے تقریباً 23 سال جرے ویلے آپ علیہ السلام نے آخری حج فرمائے حج پیغمبر نے ہکو کیتے ان کو آخری حج سڑیندن حجت الوداع سڑیندن آپ علیہ السلام نے اعلان کروائے سارے مسلمان حج تے آمن میں محمد بھی حج تے آنا سب لوگ مکہ مکرمہ جمع تھائن مکے والے بھی مکے مدینے والے بھی مکے طائف والے بھی مکے یمن والے بھی مکے عرب والے بھی مکے عجم والے بھی مکے نبی دے سارے صحابہ مکے حضرت نبی دی اہل بیت مکے سونے نبی دی ازواج مطہرات مکے حضرت نبی دی اولاد او بھی مکے حج تھی دے مکہ مکرمہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات حضرت پیغمبر علیہ السلام اتھائی تشریف فرماہن ہزاراں صحابہ پیغمبر دے سامنے ہیں ذی الحجہ دی 9 تاریخ ہے جمعہ دا دن نے دیگر دا ٹائم ہے حضرت پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر خطبہ ارشاد پہ فرمیندن اللہ پاک نے تکمیل والی آیت نازل کر دی تھی سونے نبی نے وہ تکمیل والی آیت پڑھ کے رب دا اعلان صحابہ کو سنا دیتا لوگوں اللہ پاک نے تکمیل دین دا اعلان کر دیتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اج دل میں خدا نے توالا دین پورا کر دیتا دین والی نعمت پوری تھی گئی میں خدا نے توالے واسطے اسلام کو دین پسند کیتے بھائی ای کو نہ چلا یار یہ تکمیل دین دا اعلان اون ہے نبی سائیں دے زمانے دین کامل مکمل تھی گیا اور پیغمبر دی نبوت دی تکمیل دا اعلان او بھی قرآن مقدس دے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لوگوں میں خدا نے اپنے نبی تے نبوت دی تکمیل کر دی تھی اپنے نبی دے ہوتے نبوت کو پورا کر دیتا میں اپنے محبوب کو ختم نبوت دا تاج پوا دیتے حضرت نبی ختم نبوت دا تاج پا کے آئے سارے نبی سچے لیکن ختم نبوت دا تاج آمنہ دے لال کو ملے دو چیزاں سارے نبی دے زمانے پورا تھا نبوت بھی پوری تھئی اور دین بھی پورا تھی گئے ہوں نہ نوے نبی دی ضرورت ہے تے نہ سب کو نوے دین دی ضرورت ہے دین دے تمام احکام کامل مکمل ہیں قرآن کامل مکمل ہے حدیث کامل مکمل ہے کلمہ کامل مکمل ہے وضو کامل مکمل ہے ساری اذان کامل مکمل ہے ساری نماز کامل مکمل ہے سارا روزہ کامل مکمل ہے سارا حج کامل مکمل ہے نبی دا فرمان کامل مکمل ہے نبی دی ہر سنت بھی کامل مکمل ہے اس واسطے شریعت دے اندر نواں مسئلہ ایجاد کر کے ٹوٹا رلاون دی اجازت کائی نہیں جو دین کامل مکمل ہے شریعت کامل مکمل ہے میرے دوستو دین بڑھاون دی ضرورت نہیں دین دے اتے عمل کرن دی ضرورت ہے جرا بندہ مسئلے آپو بڑھیں دے ٹکڑے آپو رلیں دے اصل دے اندر وہ اے آکھنا چاہ دے نعوذ باللہ دین ادھورا ہے میں پورا ودا کریں تو خیال کرا ہے دین دے اندر ملاوٹ دی اجازت بالکل کائی نہیں دین موجود ہے دین دے اتے عمل دی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ساکو اے عقیدہ سمجھن دی توفیق دے وے یہ ختم نبوت دا لازمی نتیجہ ہے گل میری سمجھ آنی پئی یا نہیں پہ سمجھ آنی باقی بعض لوگیں کو کئی زمانے پہلے ہی غلط فہمی تھائی ہائی اور سارے اسلاف نے اون ویلے اون سراخ دا درستہ بند کر لیتا ہا کچھ لوگیں اے آکھیا ہا کہ نبی علیہ السلام دے اتے موت والا حکم پورا تھائے جلے پیغمبر دے اتے وفات دا حکم آ گئے سوڑا نبی دنیا تو چلیا گئے نبی دی جب زندگی مک گئی ہے تو نبی دی نبوتی مک گئی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ سارے حضرات نے اون ویلے اندہ رد کیتا ہا پہلی گال تے ہے جی میں نبی دی زندگی ممتاز ہے میں نبی دی موت بھی ممتاز ہے کئی شے پیغمبر دی عام لوگ علی کار کائی نہیں نبی دی ہر ادا نرالی ہے سوڑا نبی بے شک انسان ہے لیکن حضرت نبی دی قدم قدم تے خصوصیات موجود ہیں امتیازات موجود ہیں نبی دا جمنا تھے جمنا آلہ
حضرت نبی دا بچپن ہے بچپن آلہ، حضرت نبی دی جوانی ہے جوانی آلہ، سنے نبی دا شباب ہے شباب آلہ، حضرت نبی کو بھوک لگ دی ہے نبی دی بھوک آلہ، حضرت نبی کو پیاس لگ دی ہے نبی دی پیاس آلہ، سنے نبی کو نیندر آندی ہے حضرت نبی دی نیندر آلہ، حضرت نبی تے موت آئیے نبی دی موت بھی لوگیں دی موت کنے آلہ۔ تو کئی شے کو نبی علیہ السلام دے حوالے نال اپنے اتے قیاس بالکل نہ کرا ہے، ورنہ ایمان سڑ ویسی۔ نبی سونا ممتاز ہے، نبی دی زندگی ممتاز ہے، نبی دی ہر ادا نرالی ہے۔ حضرت پیغمبر کو اللہ پاک نے بہت اچھا مقام عطا کی تھے، اور حضرت پیغمبر دی اتے موت والا حکم پورا تھی گئے۔ موت تو بعد آپ دے جسم اطہر دے نال آپ دی روح انور نے کامل مکمل تعلق قائم کی تھے۔ اگو حضرات جا اپنے اپنے تعبیر آئیں، علماء کئی تعبیرہ انہاں کریندن کہ وہ کیڑے انداز دی موت آئی۔ میرے دوست بزرگوں اور توانی میری سمجھ کریں اچھی بات ہے، خلاصہ سب بات دا اے ہے کہ نبی علیہ السلام دے اتے موت دا حکم پورا تھا، آپ دنیا کریں پردہ کر گئے، لیکن آپ علیہ السلام دے جسم اطہر نال روح انور نے کامل مکمل تعلق قائم کی تھے۔ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا نبی حیات النبی ہے۔ گل سمجھ آنی پئی؟ این دے کتاب و سنتی بے شمار دلائل علماء نے انہیں کو بڑی تفصیل نال بیان کی تھے۔ حدیثیں دے اندر تبہوں تفصیل نال ان دی وضاحت سونے مدنی کریم آپ ارشاد فرما دیتی ہے۔ حضرت پیغمبر دا ارشاد گرامی حدیث دے متعدد کتابیں دے اندر موجود ہے۔ مشہور آپ دا اعلان ہے، آپ دا ارشاد گرامی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنے قبریں میں زندہ ہونن تے نمازاں بھی ادا کریں۔ تو نبی دی حیات بھی وڈی آلہ ہے، آپ دی حیات دی کیفیت اسا نہیں جان دے، او بھی بہت آلہ ہے۔ جتنی مضامین حدیث دے اندر آ گئے انہیں دوتے ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ نبی قبر میں زندہ ہونن تے نمازاں بھی پڑھ دن، تو معلوم تھی نے آپ دی حیات تمام حیاتیں کنے اعلیٰ حیات ہے۔ اور حضرت پیغمبر نے ایک کئی انداز نال بیان فرمائے، مختلف پہلو انہیں اندر آ گئے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو، اللہ نے زمین تے حرام کر دیتے، زمین نبیوں دے جسم کو نہیں کھاندی، اللہ دا نبی زندہ ہونے نبی کو رزق بھی ملدا رہے ویندے۔ یہ حکمیہ پہلو ہے، اور آپ علیہ السلام نے اندہ حکمیہ پہلو ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمائے معراج والی رات میں حضرت موسیٰ دی قبر تو گزریا، میں جٹھے حضرت موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دے۔ ان اندر ترے چیزاں بالکل واضح ہیں۔ پہلی گال یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پہ پڑھ دے ہن اور اپنی قبر دے اندر پہ پڑھ دے ہن، اور نماز بھی کھڑے تھی کہ پہ پڑھ دے ہن۔ کتنی صریح دلیل ہے حیات فی القبر دی کہ حضرت موسیٰ نماز پڑھ دے اپنی قبر یہ پڑھ دے، اور اے تو علم چے کہ قبرہ زمین تے ہونین آسمانے تے نہیں ہونیا۔ قبرہ کتا ہونین بولیں دے نہیں بھی تو ساپڑے مردے کتا دفن کریں دے ہو؟ اے وقت بیا ہی کئی شوشا کنہیں چھوڑے ہنی اے ایویں مٹی دے ڈھیرن قبران تا آسمان تے ہونین۔ حالانکہ قرآن مجید دے کئی آیات اور نصوص کنے ثابت ہے کہ قبران آسمان تے نہیں ہونیا، قبران زمین دے ہوتے ہونین۔ کئی آیات دے اندر اے مضمون موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک منافق دا جنازہ چا پڑھایا، ان دے بعد قبر تے ونجن لگے۔ حضرت عمر عرض کیتا یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھاؤ، جنازہ پڑھا دیتے ہوئے اے منافق بے ایمان ہے، انہی قبر دے ہوتے تھا نہ ونجو، او قبر زمین تے ہے آسمان تے ہے؟ علیندے نہیں وے عرض کیتی یا رسول اللہ انہی قبر تے نہ ونجو۔ اللہ پاک نے این حضرت عمر دی تائید فرما چھوڑی۔ قرآن مجید دے اندر آیت آ گئی، حکم آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرا پیغمبر اج بعد کوئی منافق مر ونجے تو سد نماز جنازہ نہ پڑھائے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور ان دی قبر تے بھی نہ کھڑے تھی واہے۔ وہ قبر زمین تے ہائی آسمان تے نہ ہائی۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ علیہ نہیں وے۔ اور ایمیں جڑی آیت بعض حضرات
وہ عدم سماع واسطے پیش کریں دن اون کنے بھی یہ ثابت پیا تھی دے جو قبر زمین تے ہے قبر آسمان تے نہیں وما انت بمسمع من فی القبور کہ تساں قبر والے کو سنوا نہیں وے سکدے او قبر زمین تے ہن یا آسمان تے ہن الیندے نہیں وے زولنا نہیں وے بولیں اور حدیثی تا بے شمار روایتائن حضرت نبی علیہ السلام نو قبریں دے اتے گزرین فقالا انہما لیعذبان انہیں دوہیں کو عذاب پیاتیں دے اما اہدہما فقانا یمشی بن نمیمہ ایک آدمی چغل خورا چغل امر نہا واما الاخر فقانا لا یستنزہ من البول بیا بندہ پیشاب دا خیال نہ کریں دا حضرت نبی صحیح فرمائے دوہیں کو قبر دا عذاب پیاتیں دے او قبریں زمین تے ہن پیغمبر دا اٹھو گزر تھا ہے تو معلوم تھی نے قبریں زمین تے ہونین آسمان تے نہیں ہونا اور موسیٰ علیہ السلام دے جری قبر ہائی او زمین تے ہائی اور تو صحیح بخاری دے اندر ہے کہ آپ اون قبر دے قریب گزرین او بیت المقدس دے قریب ہائی رستے دے ہک پاسی ہائی حضرت پیغمبر دا اٹھو گزر تھا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے مررتو علی موسیٰ میں موسیٰ دی قبر تو گزریاں میں حضرت موسیٰ کو ڈٹھے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ حضرت موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دے تو معلوم تھی نے قبر زمین تے ہونین آسمان تے نہیں ہونیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز ادا کرنا اے بھی صریح دلیل ہے حیات فی القبر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے تھی کہ نماز ادا پہ فرمائیں دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمائے جرے ویلے کوئی بندہ میں محمد تے سلام کریں دے ما من احدی یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی جرے کوئی بندہ میں محمد تے سلام بھی جیں دے اللہ پاک میری روح کو متوجہ کر دیں دے حتی ارد علیہ السلام میں محمد اون بندے دے سلام دا جواب دینا تو اتھو معلوم تھی دے سائیں کو حیات مبارک حاصل ہے اس واسطے سارے اکابر علماء دیوبند حضرت نبی علیہ السلام دی حیات فی القبر دے قائلن آپ علیہ السلام کو کامل مکمل حیات حاصل ہے جرا بندہ اتھا صلاۃ و سلام عرض کرے فرشتے گھن ویندن بارگاہ نبوتی پچھیندن جرا بندہ قبر اطہر تے حاضر تھی کہ صلاۃ و سلام دا تحفہ عرض کرے نبی علیہ السلام آپ سندن جواب بھی ارشاد فرمیندن تو حضرت نبی علیہ السلام دی حیات دے ایسا قائل ہیں تو آپ کو حیات حاصل ہے اور آپ دا نبوت دا عہدہ بھی باقی ہے جری میں اصل گل سمجھاونا چاہنا تو آپ دی وفات دے نال آپ اپنے عہدے کرنے معزول نہیں تھے نبی دا عہدہ باقی ہے نبی دا عہدہ قائم ہے اج دنیا دے اندر پیغمبر دی نبوت موجود ہے جب نبی دی نبوت موجود ہے ساکو کہیں نویں نبی دی ضرورت بالکل کوئی نہیں گل سمجھ آندی پئی اور ان دی حق بھی واضح دلیل جری تساں حضرات روز نماز دے اندر ادا بیٹھے کریں دے ہو ہر مسلمان اپنی نماز دے اندر ادا بیٹھے شہادت بیٹھا دیں دے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا خدا دے سوا کوئی معبود نہیں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میں گواہی دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی ہیں تے رسول بھی ہیں گواہی دیں دے ہو نا بولیں دے نہیں بے بولو یار بندہ کہہ کو آدن بندہ کہہ کو آدن بندہ جسم کو آدن یا روح کو آدن علیہ نہیں وے بندہ جسم کو آدن روح کو نہیں آدے بندہ جسم کو آدن یا روح کو آدن دیر آرے سوچ کے رسو بندہ جسم ہے یا بندہ روح ہے بولو بولو سیانے بندے بولو بال میرے کو ولا بل ہے نہیں انہیں کو تو گھر بھیجو چاہیے انہیں بالیں کو بندہ جسم کو آدن یا روح کو آدن تو علی چس کوئی نہیں دے رہے آلے جلسے تھی گن تو علی رسمی نظریاتی جلسے مک گئن پہلے وقت ضائع کریں دے اور پچھے آخر دے آسان ہیں تو آپ کو نیندرہ ہی بیٹھ رہا ہے اور اللہ دا بندہ جسم کو نہیں آدے بندہ روح کو بھی نہیں آدے بندہ جسم تے روح دے مجموعے کو آدن کچھ سمجھ آئی ہے بندہ کہہ کو آدن جسم بھی ہووے تے نال روح بھی ہووے وہ کیا سڑیندن بولو چاہ وہ کو بندہ سڑیندن عربی سڑیندن عبد
ساری زبانی سڑندن بندہ یعنی عبد روح مال جسد کچھ سمجھ آئیے. اور جرا عہدہ مل دے او بندے کو مل دے. کہہ کو مل دے؟ لکھے پڑھے حضرات توجہ فرماؤ. عہدہ کہہ کو مل دے؟ جسم کو مل دے یا روح کو مل دے؟ اے عالم، اے حافظ، اے قاری، اے ڈاکٹر، اے پروفیسر، اے انجینئر، جسم کو آدن یا روح کو آدن؟ بولو. او اللہ دے بندے ڈوہائیں کو آدن. جسم تے روح کٹھے تھی سن او بندہ بن سی. جلے بندہ بن سی پیچھے صفت آسی. اے ڈاکٹر، اے بزرگ، اے نیک، اے حافظ، اے قاری، اے عالم، اے انجینئر، اے لیکچرار، اے پروفیسر ہے کوئی نہ. بولو میرے دوستو، اے عہدے ملدن بندے کو. بندہ نہ کلہ جسم نہ کلی روح. دوہائیں شاہیں مل دین بندہ بن دے. بندہ بن دے تا عہدہ مل دے. سمجھ آئیے؟ بولیں نہیں وے جی میں اے عہدین میرے دوستو نبوت بھی عہدہ ہے. نبوت منصب ہے. کچھ سمجھ آنی ہے یا نہیں سمجھ آنی؟ نبی علیہ السلام جو معراج تے گئے ہن اللہ قرآن مجید ہی فرمائے میں اپنے بندے کو سیر کروائی. سچے یہ سارے علماء دلیل پیش کی تھی جو حضرت نبی سے جو معراج تے گئے ہن جو آپ دی روح نہیں گئی جسم نال گیا ہا. آپ دی معراج اے جسمانی ہے روحانی نہیں. وہ انہیں چھوڑے کو اٹھاؤ. ہاں سارے کو اٹھو 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 سارے کو اٹھاؤ. سارے کوئی نہ اٹھو رہتا اتنا کوئی چھوڑ نہ ہوئے اگو میرے بالکل. اٹھوے تو ہوئی اٹھوے. چلو اٹھو 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 ٹورو 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 سارے. تو نہیں اٹھا ہوئے اٹھی تھا. اٹھو ہوئے تو سن ہوئے اٹھو. اٹھو تو صحیح ہوئے اٹھو 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 اٹھو. تھوڑے کرے نہیں اٹھتے میں اٹھاواں. عجیب تماشا ہے, عجیب ماحول ہے. بس نعرے باجان شو بازی کشکانی وچ جلسے دے بندہ کیا بیان کرے. نبی علیہ السلام کو روحانی معراج کئی دفعہ تھائیے, لیکن اے جیری معراج دا ہن ذکر پہ کرنے ہیں اے آپ دی جسمانی معراج ہے. روح مبارکی نہ لئی جسم مبارکی علیہ نہیں وے یار. اے سائندہ جسمانی معراج ہے. روح تے جسم کٹھے. اللہ توں فرمائے محمد میرا بندہ ہے. سچے اللہ یار کچھ نہیں بولیں دے بلکہ کئی مقام تے اللہ فرمائے محمد میرا بندہ ہے. سچے بولچا بولچا اللہ پاک آپ اعلان پہ فرمائن الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریفاں خدا جائے اپنے بندے تے کتاب اتاریے. بے مقام تے فرمائے سے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اے مکہ دے کافرو تو کو کیوں یقین نہیں آندا میں خدا نے قرآن مجید اپنے بندے تے نازل کی تے. سچے بے مقام تے فرمائے سے سبحان اللذی اسرا بی عبدہی. پاک ذات جائے اپنے بندے کو سیر کرائیے مسجد الحرام کو, لیکن کہتے مسجد اقصی تک. اتو معلوم تھی دے حضرت ابی رب دا بندہ ہے. سچے صحیح جو گئے ہن جسم مبارک نال ہا روح مبارکی نال آئی. سچے
حضرت جبرائیل آیا تے پیغمبر نو براق تے بلہایا، حضرت پیغمبر نو لے گیا مسجد اقصی دے اندر، صخرہ بیت المقدس تے سیڑھی لوائیے، حضرت ابی نو خدا نے آسمان تے اٹھایا، پہلا آسمان، دوجا آسمان، تریجا آسمان، چوتھا آسمان، پنجواں آسمان، چھواں آسمان، ستواں آسمان، حضرت آدم نال ملاقات پئی تھیندی، حضرت آدم دوڑدا ہویا آیا، حضرت ابی نے فرمایا جبرائیل اے بندہ کون ہے جرا میری ملاقات واسطے جلدی پیاندا، حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا، ھذا ابو کا آدم، تورے بابا آدم علیہ السلام۔ سچے اے بابا آدم جرا ملاقات پیا کرنا ہا، اے اصلی ہا نقلی ہا؟ سارے نہیں بولے نے؟ اچھا اے کئی بندے وزن ہیں وہ اصلی نہ وہ ہیں نبی اصلی کائیں نہ میں کہ سارے نبی سے اصلی گئے کھڑے ہیں علیہ نہیں وے یار۔ مولانا خلیل صاحب میں کو جو سارا جلسہ پہ تھی دے میں آواں تو اتنا توارے سارے فوٹو لگے کھڑے ہوں من، کیا خیال ہے جلسہ تھی سی؟ اللہ کرے تو کو سمجھ آ ونجے اچھی نہیں وے بولیں دے زور نہ لیوے بولیں دے۔ حضرت جبرائیل کنے پہ پوچھنے کون ہے بندہ جرا میری ملاقات تے جلدی جلدی چل کے آئے، حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا، ھذا ابو کا آدم، تورے بابا جی آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم سنے نبی دے قریب آیا، حضرت پیغمبر دی پیشانی تے بوسہ دیتا، فرمائے مرحبا مرحبا بالابن صالح و بالنبی صالح، خوش آمدید آج تو میرا نیک پتر آ گئے۔ اصلیے نقلیے الاؤ یار، باقی ہو سکتے کوئی بندہ تو کو میرے وجن تو بعد آکھے یار اے انبیاء تا سارے نبی کنے سینکڑا سال پہلے آئے ہن تے دنیا تو لگے گئے ہن، اے آسمانے تے کیویں آ گئے ہیں؟ میرا پیارا جرا خدا سونے نبی کو مکے کنے صدوا سکدے، جرا خدا سارے نبی کو آسمانے تے پہنچوا سکدے، وہ خدا باقی نبیوں کو بھی جمع فرما سکدے۔ سچے تے سائیں جری نماز پڑھائیے انبیاء دی جماعت کو او مقتدی اصلی ہن نقلی ہن؟ اوہی کئی بندے آدھران جی اصلی نہ ہن۔ میں کہ آج دے کئی امام کو آکھو تو نماز پڑھا، اسا پچھو فوٹو سٹیٹاں لا کھڑے نے پڑھے سی نماز یا ان دی شان اچھی تھی سی بولے نہیں وے 14 طبق دا سردار نماز پڑھ پیا پڑھیں دے تے پچھو جرے نبی انہوں اصلی کا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ دا بندہ دین دے مسئلے عقل تے نہ پرکھے کر، دین عقل دا نا نہیں، دین سنے محمد دی زبان دا نا ہے۔ نبی جو کچھ فرما دیتے انہوں تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سچے زونال بولو یار، مل کے بولو یار۔ تو میں مسئلہ اے بیٹھا سمجھے نا کہ حضرت نبی علیہ السلام جرے ویلے جسم دے نال روح مل دیئے او کو سڈینن عبد، کیا سڈینن؟ جلے عبد بنوے دے پیچھے او کو عہدہ مل دے نبوت دا، پیچھے جلے نبوت دا عہدہ مل دے او نبی بنوے دے۔ سچے تے نماز دے اندر جو آدھے بیٹھے ہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو، میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دا بندہ بھی ہے، حضرت محمد اللہ دا رسول بھی ہے۔ تے نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد آپ دے جسم نال روح دا تعلق کی کائنی او تا عبدی نہیں بندا، رسول کی میں بن سی۔ پتہ نہیں گال سمجھ آئیے یا تو لگی گئی ہے، اللہ کرے گال سمجھ آ ونجے۔ اوہ اللہ دا بندہ تیری گواہی ناقص تھی ویسی، گواہی ناقص تھی سی، نماز کی میں تھی سی، گواہی ناقص تھی سی، ایمان پورا کی میں تھی سی۔ اللہ دا بندہ یہ غلط نظریات نہ بنا، عقلیات دے ہوتے نہ ون، دین عقلیات دا نا نہیں، دین نقلیات دا نا نہیں۔ حضرت ابی اتحیات آپ سکھائیے، نماز دے اندر یہ گواہی دیتی کرو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دا بندہ بھی ہے، حضرت ابی اللہ دا رسول بھی ہے۔ یہ تو ثابت ہی گیا سارے نبی دی حیات بھی موجود ہے، سارے نبی دی نبوت بھی موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دا لازمی تقاضا ہے۔ جرا بندہ نبی دی حیات کو نہیں منینا انہا مطلب ہے ایک نبی دی ختم نبوت ہی شک پیا کھڑے۔ اللہ ایک سمجھن دی توفیق دے، اللہ منن دی توفیق دے۔ سونے نبی کو منو، نبی دا مقام منو، سونے نبی کو منو، نبی دا منصب منو۔ میرے پیارے دوست بزرگو، منصب اے نبوت جرا منصب ہے، بہت اچھا منصب ہے، اے وہبی اے کسبی نہیں۔ وہابی دا معنی اے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نبی بنے دے، کوئی بندہ محنت کر رہے تھے کہ میں نبی بن ونجا، وہ نبی نہیں بندا۔ سمجھ آئیے؟ بلکہ اگر تو کوئی نیندر نہیں آئی تو اے تو دس دے ماں دو منصب ایسے ہیں جرے وہابی ہیں۔ کتنے منصب؟
یہ وہبین بندہ محنت کرے نہیں بندا، کوشش کرے بندہ نہیں بندا۔ دو منصب وہبین، ایک نبوت ایک صحابیت، دو ہیں منصب وہبین۔ خدا جے کو چاہ دے نبی بنے دے، خدا جے کو چاہ دے نبی دا صحابی بنے دے۔ آج کوئی بندہ آکے میں نبی بننا بن سکدے، یا آج کوئی بندہ آکے میں صحابی بننا بن سکدے؟ علیند نہیں وے، بلکہ میں تا آدھاں دیرے والے توجہ کرو، انہیں دے واسطے علم عمل دی بھی شرط نہیں۔ علم نالی بندہ نبی نہیں بندا، عمل کرن نالی بندہ نبی نہیں بندا، نفلی پڑھن نالی بندہ نبی نہیں بندا، تسبیح پھیرن نالی بندہ نبی نہیں بندا، دعا منگن نالی بندہ نبی نہیں بندا۔ نبی او بن دے جے کو خدا آپ بنے دے۔ سچے اچھی بولو یار، اے انتخاب خداوندی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق جو جنہیں کو منتخب فرمائیں دے، انہیں کو اللہ نبوت عطا چپویں دے۔ بلکہ میں تا اے گال بھی نال آدھاں کہ جرا نبی ہوندے پیدائشی نبی ہوندے پیچھے نہیں بندا۔ بعض حضرات اگرچہ اے گال لکھ دن، لیکن فقیر دی فہم نہ کسی چے گال نہیں آج تک آ سکی کہ بھئی نبی 40 سال بعد بن دے تے پہلے نبی نہیں ہوندا۔ اگر 40 سال بعد بن دے تب 40 سال تک نبی دی جری زندگی ہے اون کو کرشے تے محمول کرے سوں۔ اور اے آدن کہ نبی پیدائشی معصوم ہوندے، بھئی جب معصوم ہوندے بل معصومیت تائی کھڑی ہے تے نبوت ہے کائنا وقت لازم آسی کہ غیر نبی معصوم ہے۔ میں پتہ نہیں کیا بیٹھا تھا، سمجھ نہیں پیا دی گال۔ اللہ کرے گال تو کو سمجھ آوے۔ اللہ دا بندہ نبوت معصومیت لازم و ملزوم ہے، جرا نبی ہے وہ معصوم ہے۔ معصومیت دا عہدہ نبی کن علاوہ کہیں کو نہیں ملدا۔ اللہ نے نبوت کو دا خاصہ بنائے کہ نبی معصوم ہوندے، نبی کنے گناہ دا تصور کائے نہیں، نبی جڑا ہوندے پاک ہوندے، بلکہ نبی دی پیدائش جنت دی مٹی کنے تھی دیئے۔ سارے نبی دی تینت پاکے، تواری میری پیدائش تھائیے زمین دی مٹی کنے تھائیے، انہیں وچ قدورتے اسا گناہ کرنے ہیں۔ سوڑے نبی دی تخلیق تھائیے جنت دی مٹی کنے تھائیے، ات واسطے نبی کنے گناہ دا تصوری کائے نہیں۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام معصومن، بلکہ سارے نبی جویں نبیاں رسولان دے سردارن ایویں معصومان دے سردارن۔ سارے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، اور سارے نبی تو بعد معصوم ہی کوئی نہیں۔ آپ خاتم النبیین اور آپ خاتم المعصومین۔ اے عقیدے دی گالے پکا کے ونیو۔ ذہن نشین کی دی بیٹھے ہو؟ کوئی نہیں کی دی بیٹھے؟ اللہ سمجھن دی توفیق دے وے۔ اچھی آمین آکھو، مل کے آمین آکھو۔ میرے پیارے دوستو، جویں نبوت وہبی ہے، ایویں نبی دے نبوت دے بعد حضرت نبی دی صحابیت بھی وہبی ہے۔ اگر نیندر نہیں آئی تو جملے میرے پکا ونیو۔ علم نالی بندہ صحابی نہیں بندا، اور عمل نالی بندہ صحابی نہیں بندا۔ ہمارے دور میں کچھ لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ مشروط کر لیا کہ صحابہ کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ صحابہ نیکوکار ہیں، صحابہ کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ صحابہ نمازی ہے، صحابہ حاجی ہیں، صحابہ غازی ہیں، صحابہ مجاہد ہیں، صحابہ ذاکر ہیں، صحابہ شاغل ہیں، صحابہ بہادر ہیں، صحابہ دلیر ہیں۔ ہم تو اتنی نیکی نہیں کر سکتے لہذا ان کا درجہ اونچا ہے۔ میرے دوستو، یہ خام خیالی ہے، ہمیں صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آیا، بلکہ کسی نے سمجھایا بھی نہیں ہے میرے خیال ہے۔ جن لوگوں نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ مشروط کر لیا، پھر ان سے ایک اور غلطی ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے فلاں کوتاہی ہو گئی، لہذا صحابی کا مقام کم ہو گیا، معاذ اللہ صحابی غلط کار ہو گیا، صحابی غلط کار ہو گیا، صحابی گناہگار ہو گیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اگر آپ حضرات کاغذ قلم لائے ہیں تو فقیر کے جملے لکھ کر لے جائیں کہ صحابہ کا کمال ان کے اعمال پر مبنی نہیں۔ لکھ ونجو دیرے آلے، رسمی جلسے شروع کر لیتے نہیں تو کس سے کہانے آلے۔ اللہ کرے تو کو نظریے دی گل سمجھ آوے۔
صحابہ کا کمال ان کے اعمال پر مبنی نہیں ہے۔ صحابہ کو جو درجہ ملا ہے نماز کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے حج کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے تہجد کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے ذکر فکر کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے جہاد کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں ملا، اور نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے صحابی کے رتبے میں کمی آتی ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، نہ اس میں علم کا تعلق ہے نہ عمل کا تعلق ہے، بلکہ اگر آپ حضرات میری معروضات کو سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر ایسی بات ہوتی تو ابو حنیفہ بھی صحابی بن جاتا، اگر ایسی بات ہوتی تو امام مالک صحابی بن جاتا، اس لیے کہ ابو حنیفہ کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم کسی کے پاس نہیں تھا، امام مالک کے پاس جتنا علم تھا بعد کے لوگوں میں اتنا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر عمل کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو بایزید بستامی صحابی بن جاتا، اگر عمل کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو جنید بغدادی صحابی بن جاتا، لیکن خدا کی قسم ڈیرے والو، بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی اور امام مالک اور حضرت ابو حنیفہ جیسے ہزاروں لوگ پیدا ہو جائیں، بلال کے قدموں والے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، صحابہ کی شان بہت اونچی ہے۔ کمل اولیاء بھی کسی ادنا صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کون سی شان ہے جس کی وجہ سے صحابہ کو یہ شان ملی ہے؟ وہ لفظ بتانا چاہتا ہوں، وہ ذہن نشین کریں۔ وہ لفظ یہ ہے، وہ بات میرے دوستو یہ ہے، صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ شرف صحابیت سے ملا ہے، اور شرف صحابیت پیغمبر کی صحبت سے ملتی ہے۔ کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ جرا بندہ دربار نبوت دے اندر آئے، سائیں دا دیدار کیتے، حضرت طبی دا کلمہ پڑھے، ایکو سڑیندن صحابی، کیا سڑیندن؟ بولو یار، صحابی واسطے 3 شرطیں۔ کتنا شرطاں؟ مدرسے دے طالب تا آئے بیٹھے حسن کئی او پکا ونجن۔ صحابی 3 شرطیں، صحابی واسطے 3 شرطیں، 3 شرطیں ہومن بندہ صحابی بن دے۔ کتنا؟ ایمان، سونے نبی نال ملاقات، ایمان تے خاتمہ، یہ 3 شرطیں۔ جے کو 3 شرطیں مل گئے وہ صحابی بن گئے۔ ساری امت مسلمہ مل ونجے، این بندے دے مقام دی کوئی برابری نہیں کر سکتا، بلکہ میں آدھاں این بندے دا مقام اتنا اچھا ہے، صحابی دی شان اتنی اچھی ہے جو این دے کوئی عمل این دی برابری نہیں کر سکتا، کوئی عمل۔ یہ تو علم دے اندر ہوئے۔ ایک بندہ میدان جنگ دے اندر آئے، نبی شاہی دی نظر پئی، آپ نے فرمایا کون ہے یار بندہ ہے، کون آیا ودے؟ ساری جماعت دا تا نہیں ہے بندہ۔ وہ بندے کو سجنے وہ کہ صحیح میں جناب دی محبت دے اندر آیا۔ آپ علیہ السلام فرمائے پہلے میرے قریب تا، پہلے میں محمد لا کلمہ تا پڑھ، پہلے پوری ملاقات تا کر، بس انہیں مقدر جائین ایک قریب آ گئے۔ حضرت طبی علیہ السلام دے سامنے کلمہ چا پڑھ دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت طبی علیہ السلام نال ملاقات تھی گئی ہے، شرف مل گئے۔ آپ نے فرمایا ہن تلوار چاہ میدان جنگ دے اندر ون شامل تھی ون۔ اے بندہ تلوار چاہ کے میدان جنگ دے اندر شامل تھی گیا۔ اللہ دی قسم مسلمانو، این بندے کو نماز پڑھن دا موقع نہیں ملا، ای کو حج کرن دا موقع نہیں ملا، ای کو تلاوت کرن دا موقع نہیں ملا، کوئی نیکی کرن دا موقع نہیں ملا، فقط نبی نال ملاقات کی تھی۔ حضرت طبی دا کلمہ پڑھے تے میدان جنگ دے اندر شامل تھی گئے، لڑدا شہید تھی گئے۔ حضرت طبی سے فرمائے میرے صحابہ این بندے دی قسمت دیکھو، صبح میں محمد دا کلمہ پڑھے تے شام کو جنت جا سہرا ودا کریں دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم چاہ کے آدن، اللہ دی قسم ہے وہ بندہ ہے جا ہک نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو گل سمجھ آندی ہے؟ اللہ کرے تو صحابہ دا مقام سمجھ آوے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر دے صحابین آدن اسا سونے پاک نبی سائیں دے کٹھے مدینے چو نکل دے پہ ہاں سے، سامنے ایک بندہ
اٹھتے چڑھیا ہویا آندہ پیا ہا نبی سے فرمایا شاید ساری ملاقات واسطے پیا آندے اتنے تے بندہ اٹھ کو چلا کے قریب آ گیا جلے قریب آئے آ کے سوال کریں دے توڑے جو اللہ دا پیغمبر ہے صحیح فرمایا اللہ دا پیغمبر میں بس ملاقات کی تھی جوان دے مقدر جاگ دے پائے ہن حضرت نبی علیہ السلام کنے ہکا گل پوچھیس صحیح ایمان کیا چیز ہے کیا پوچھس اے جی میں ایسا ملاقات کریں دے نا ہک بینا دنیا دا حال حوال پوچھ دے ایسی کیویں حال ایسی دکان کیویں پہ چل دی ہے جیری منج گھننا ہے وہ چوکھا کھیر رہن دی پئی ہے پوچھ دے نہیں سے اللہ یار کہنی سے پوچھ دے ایسی جیری دکان نوی بڑھائی وے کرایہ چوکھا نہ پائے سیمنٹ دی بوری کتنے دی تھائی کھڑی ہے اچھا ہیں سے ملازم صاحب سنیا تنخواہ توڑی ود گئی ہے پوچھ دے کہا ہے نا دنیا دے حال حویلے دنیا دے حال حویلے پوچھ دے سن دے بیٹھے ہو کوئی نہ لیکن اون زمانے دے جلے لوگ ہیں وہ جلے ملاقات کریں نا خدا گواہ ہے مسلمانوں عجیب گالے رومن دا مقام ہے وہ نہ پوچھ دے تیرا کیا حال ہے تیرے بیوی بچے دا کیا حال ہے تیری دکان دا کیا حال ہے تیری زمین دا کیا حال ہے تیری فصل دا کیا حال ہے تیری نوکری دا کیا حال ہے جرے ویلے کوئی مسلمان کئی مسلمان نال مل دا ہا سلام کریں دا ہا ہکا گان پہلے پوچھ دا ہا بھراوا تیرے ایمان دا کیا حال ہے اللہ سا کوئی یہ ذوق دے وے یار پوچھ دیاں ہے صحیح نماز بعد جماعت تھی نہیں پئیے ایمان نہ سوسا پوچھ دیں اللہ سا کو سمجھ لے وے یار اگر کوئی مسلمان نماز تے سویرے نہ آوے نا مسجد سارے نمازی کٹھے تھی کہ انہیں گھر لگے ویندے ہن یار پوچھنا ہے خیر تہے تو مسجد نہیں آیا کیسے دور ہا نورانی کیا برکات ہن کیا انوارات ہن اللہ سا کو بھی جو ذوق عطا کرے ان جوان دا حال دیکھ جوان آئے حضرت پیغمبر نال ملاقات پہ تھی دیئے پہلی گل دریافت کریں دے ایمان کیا چیز ہے حضرت پیغمبر نے فرمائے اللہ پاک کو منتے واحد لا شریک من خدا دا کہیں کو بھائیوال نہ کریں میں محمد کو منتے اللہ دا سچا پیغمبر من نماز دا ٹائم تھی ونجے نماز ادا کریں رمضان آوے تو روزے رکھیں اللہ توفیق دے وے حج بھی کریں تے زکاتاں بھی ادا کریں سونے نبی دا کلمہ بھی پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ آدھے سونا وعدہ کریں نا نماز دا ٹائم تھی سی نماز پڑھ سا رمضان آوے سی روزے رکھے سا اللہ مال دے سی زکاتاں بھی دے ساں تے حج بھی ادا کرے ساں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اپنے اٹھ کو پھیرے سی واپس ونجھن لگے ایویں تھوڑی دور سامنے گئے نبی سے ڈٹھے بندہ اٹھ تو تلے ڈھائے پائے حضرت نبی فرمائے میرے صحابہ جلدی کرو تورا ساتھی زمین تے ڈھائے پائے صحابہ دن دوڑ کے گئے ہیں یا رسول اللہ جوان دی روح پرواز کر گئی ہے حضرت نبی فرمائے میرے صحابہ میں نبوت دی اکھنال پیا دے دا جنت دے ملائکہ جنت دا میوہ گھنائیں تے بندے دے منہ بھی جنت دا میوہ پہ دینا صحابہ دن یا رسول اللہ سا کو سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا لگ دا ایویں ہے مسافر ہا سفر تو آئے میرا کلمہ پڑھے سی روح پرواز کر گئی ہے اللہ فرمائے میرے محمد دا غلام بن گئے مسافر ہا یہ کو کھانا نہیں مل جا بکھا ودا ہا میرے نبی دے غلام کو کھانا دے ہو تو جنت دا میوہ دے کوئی عمل نہیں کیتا عمل دا موقع ہی نہیں مل جا ساری امت مسلمہ یا نیکہ ملین ان دی برابری کوئی کر سکتے میرے نانا جی حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں میں استاذ حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا استاد جی کیا وجہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد سے مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا مولوی عبدالستار تجھے کیا بتاؤں اگر خدا کسی کو 1000 سال کی عمر دے دے اور وہ اس میں کوئی گناہ نہ کرے نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے 1000 سال کے بعد اس کا دل اتنا صاف نہیں ہوتا جتنا مصطفیٰ کی ایک نظر سے دل صاف ہو جاتا اس صحابہ دا مقام اصل سونے نبی دے مقام کو سمجھو تو سمجھ آ گل سمجھ آئیے تے جرا بندہ ودا دے صحابہ چنگے کہیں نہیں کو اصل اچ نبی دا مقام سمجھ نہیں آیا یہ نبی دی توہین ودا کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پیغمبر دی شان ہی فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کریں دے پیچھے دین دا سبق دیں دے جرا نبی دے مدرسے آئے نبی دی ہک نظر نے بندے دے دل کو پاک کر دیتے سچے تے اگر کوئی بندہ آکے بھی فلانا صحابی چنگا کہیں نہیں ایمان اللہ سو نبی تے حرف آسی کے نا
صحیح کہ جہاں تزکیہ کی تزکیہ دا معنی آنے وے تزکیہ عربی زبان دا لفظ ہے تزکیہ دا معنی ہے مانجنا یہ برتن منجیندے نہیں یار عورتاں برتن منجیں یا نہیں کرشے نال جی وہ بوڑھڑے بندے رسو پہلے زمانے کی میں منجیں جان پہلے زمانے درخت ہوندا ٹولا میں چھوڑ ہم ڈٹھا ہمیں وہ ٹولا بڑھیاں ڈاجاں پٹواویں ہا مٹی دے وچ مارن ہا وہ مٹی مانچ کے رکھ دیں نا سویرے اندے لسی شسی تے مکھن بندا ایویں ہا یہ بڑھڑے کو بندہ ہے چھوڑے کو پتہ کہیں نہیں بڑھڑے بندے جان دیں وقت انہیں بعد صبح آ گئی وقت ہون جدید دورے صابن آ گئے صرف آ گئے علائیں بلائیں بیاں کیمیکل آ گئے انہیں نال برتن منجیندن ایویں ہے کہ نا ایک دن مانجنا کیا دن بولو 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 اللہ فرمائے لوگ دنیا دے برتن منجیندن میرا نبی بنجیندہ دل منجیندے میں دیسی بندہ دیسی گال کرے نا سمجھ آنی پئی ایک عربی سڑندن تزکیہ کیا سڑندن بول چاہ یار کھیر نہیں بندے وچیندے ودے گلی تے وچیندے نہیں کھیر دے وڑا نے 2 کلو دے 3 کلو تو سا گھندے کا نہیں وے گھندے رہاں دے ہو نا تے کھیر دے وڑا جو کھیر دے گئے تے بھاتے رکھے نے تے کھیر خراب تھے تے مولانا خلیل صاحب بندہ کوڑی لے بال کو بھیجے جلدی کو پکڑا کھیر خراب تھی گیا میں کو پیسے نہیں دینا وہ بندہ آئے انہیں آئے کہ بھئی تاں جرا کھیر دیتے کھیر خراب تھے خراب کھیر ہا کھیر پھٹ گئے میں تو کو پیسے نہیں اون آئے کہ حضرت صاحب قاری صاحب عالم صاحب بزرگ صاحب ناراض نہ تھی وہ میری تو سنو اون آئے کہ جی اون آئے کہ سائیں میرا کھیر تازہ ہے میں منچ دا ہونے ڈوہ کے گھن آیا کھیر میرا خالص ہے کھیر دا قصور کائے نہیں وہ جیرے برتن جی کاجھے وے برتن مانجانا لے دا قصور ہے برتن تو ارہ ستھرا کائے نا سمجھ آئیے اور صحابہ تے اعتراض نہ کریں نبی تے حرف لگا ویچا نبی سے دل کے جھما جے میں ادا نبی پاکے نبی دا تزکیہ ہی پاک نبی شان والا نبی دا تزکیہ ہی شان والا سچے کچھ بول یار جرا بندہ آوے ایک نظر پیغمبر دیکھے دل اتنا پاک تھی وے جو جنت دے میوے پیا کھان دے تے جرا ابو بکر 61 سال تک پیغمبر کو دہدا رہے ایندہ دل پاک نہ تھی ہو سی اللہ سمجھا دی توفیق دے وے کچھ آمین آخ تو بہرحال میں عرض پیا کرے نا اے دو عہدے کسبی نہیں وہبین ایک نبوت ایک صحابیت سچے بلکہ حدیث پاک کی تائیویا انہیں دا انتخاب اللہ آپ کی تے نبی سائیں دا ارشاد گرامی میں آ گئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی اللہ نے میرا بھی انتخاب کیتے میرے واسطے میرے یاریں دا بھی انتخاب کیتے نبی دا انتخاب نبوت واسطے کیتے صحابہ دا انتخاب نبی دی رشتہ داری واسطے کیتے نبی دی دوستی تے رفاقت واسطے کیتے اگر نبی دے صحابہ چنگے نہیں نبی تے بھی حرفا سی تے خدا تے بھی حرفا سی اللہ کے جا انتخاب کیتے اساں دے خدا دا انتخاب بھی سچا چھوڑے نبی دا تزکیہ بھی سچا اللہ دا انتخاب بھی سچا نبی دی تعلیم بھی سچی اللہ دا انتخاب بھی سچا چھوڑے نبی دی تربیت بھی سچی سچے 2 4 5 بندے پاک نہیں تھے نبی دی ساری جماعت پاک ہے حضور دے سارے اہل بیت پاک ہیں نبی دا گھرانہ پاک ہے حضرت نبی دی ساری جماعت سارے شاگرد پاک ہیں مہاجرین پاک ہیں انصار پاک ہیں چھوٹے پاک ہیں وڈے پاک ہیں نبی جا بیبیاں پاک ہیں نبی جا گھر والیاں پاک ہیں حضرت نبی دے بیٹے پاک ہیں چھوڑے نبی جا 4 بیٹیاں پاک ہیں حضرت نبی دے 3 داماد پاک ہیں چھوڑے نبی دے نواسے پاک ہیں حضرت نبی دا سنگ ساتھ سارا پاک ہے سارے گلو تا تعریف ہی تعریف ہے میرے دوستو مدہ ہی مدہ ہے تنقید علی گال ہے کوئی نہ تعریض علی گال ہے کوئی نہ اللہ سکوں یا تعریف نصیب کر رہے اچھ آمین آکھ نبی علیہ السلام شاہ جہاں کیتن نبی جا شاہ جہاں لوگے نہیں کروایا نبی جا شاہ جہاں نبی دے بابے نہیں کروایا نبی جا شاہ جہاں نبی دے ڈاڈے نہیں کروایا نبی جا شاہ جہاں نبی دے چاچے نہیں کروایا نبی جا شاہ جہاں خدا کروائیں کہیں کروائیں بول چاہ سیدہ عائشہ دی تصویر جبرائیل گھننا ہے جنت دے کپڑے دے اندر دکھائیے اللہ فرمائے میرا پیغمبر تواری کوار پیا پڑھیں ان تو سر سو خدا دا انتخاب صحیح کائے نہیں
خدا نبی دے جسم تے گندی مکھی نہیں بہن دیندا، بسترے والی بیوی کیویں ناپاک دیندے؟ اللہ قرآن عائشہ دی کیویں صفائی پہ دیندے؟ دنیا دے لوگیں تے الزام لگے تے لوگیں صفائی دیتی، جلے عائشہ صدیقہ تے تہمت لگی، اللہ قرآن مجید دا رکوع نازل پیا کریں دے، آخر دے اندر جری ضابطے والی آیت آئیے، میں تا پڑھدا میرا ہاں ٹھروے دے، تو پڑھ تیرا دل بھی ٹھروے سی۔ اللہ پاک گواہی پہ رہندن، لوگوں انصاف کیوں نوے کریں دے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے، پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے تے پاک مرد پاک عورتاں واسطے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، میں خدا گواہی دینا میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں، عائشہ جیسی پاک بی بی کوئی نہیں۔ نبی دا حرم ہے، نبی دا بھرم ہے، نبی دا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حضرت نبی علیہ السلام حضرت عمر دی بیٹی حفصہ نال شادی فرمائی، حفصہ نبی دا حرم ہے، نبی دا بھرم ہے، توری میری روحانی اماں ہے۔ بول یار، اللہ فرمائے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی جا گھر والیاں مومن جا ماما ہیں۔ بول چا یار، اچھنے بولیں دا چکنے بولیں دا تکو نیند رہی بیٹھی ہے، ورنہ حکموتی آگے دے وہاں نہیں، پچھلے بندے نیند رہ پائے بیٹھن۔ بندے جا کتنے ماما ہونین؟ ایک تو دیرے والے تھیں دے فیل بیٹھے ہو آج، کتنے ماما ہیں؟ سکی ماں، مترائی ماں، بچہ کھیر پیوے رضائی ماں، اللہ چلو جنی بیٹی نال بندہ شادی کرے ساسی ماں ہے۔ بولو علیہ نہیں، جتنے قسم جا ماں ہیں، توجہ کرائے، توجہ پوری توجہ، بھویں سکی ماں ہے، بھویں مترائی ماں ہے، بھویں رضائی ماں ہے، بھویں ساس ہے، جتنا ماں ہیں کہیں ماں تے پتر دا پردہ کائے نہیں ہے۔ اللہ فرمائے پردہ کائے نہیں، ماں پتر دا پردہ، بھویں مترائی کیوں نہ ہوئے، رضائی ماں ایوی نسبی ماں ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن بڑی عجیب گال ہے، بڑی عجیب گال ہے، بڑی قابل غور ہے، اور میں تا اپنے ناقص سمجھنال بڑا غور کریں داریاں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جتنا ماوین سب دا پتریں کنے پردہ کائے نہیں، لیکن نبی جا گھر والیاں ساجاں روحانی ماوین، لیکن اللہ فرمائے پردہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ کیا راز ہو سی یارو، تو غور نہیں کیتا، عجیب راز ہے۔ اللہ پاک فیصلہ کیتے میرا بندہ جیری عورت تیری ماں بن ونجے تیرا تے انہا پردہ کائے نہیں، لیکن میرے نبی دے گھر والیں دا پردہ ہے۔ یا اللہ انہی کیا وجہ؟ فرمائے میرا بندہ جتنا تیرے ماں ویل انہیں دی عزت اپنی جگہ، لیکن میرے نبی دے گھر والیں دی حرمت دی برابری او بھی نہیں بھی کریں گا، انہیں دا درجہ انہیں کنے اچھا ہے۔ میں انہیں دی عزت دی حفاظت واسطے اے ضابطہ بنائے کہ ہر بندہ اپنی روحانی اماں دے کولو ونجے، مگر پردہ ہے او بغیر پردے دے اندر گل بات نہیں تھی سکتی۔ اللہ قرآن صحابہ کو حکم دے دیتے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اے میرے نبی دے صحابہ، اگر نبی دے گھر والے نال ضروری گل بات کرنی ہے، پردے دے باہر کھڑے تھی کہ کرا ہے، بے پردہ اندر ونجن دی اجازت کائے نہیں۔ میں خدا اپنے نبی دی عزت دی حفاظت کرنا چاہنا، اتنا خدا محافظ ہے جو نبی دی حرمت پوری کائنات کا زیادہ ہے۔ سچے زونل بولو یار، مل کے بولو یار۔ اللہ فرمائے اے نبی جا گھر والا مومن جا ماں وائل، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی کائنات دے مومن دا سردار، وازواجہ امہاتہم، میرے نبی جا گھر والا کائنات دے مومن جا ماں۔ یا اللہ ساری ماں او جنا سندھ کھیر پیتا، اللہ پاک نے فیصلہ کیتے جری ماں دا تو سندھ کھیر پیتے اور توری جان والی ماں، لیکن نبی جا گھر والا تو جا ایمان والا ماں وائل، انہیں دا درجہ نسبی باویں کنے بھی اچھا ہے۔ سچے بولتا بولتا زونال زونال چھکے بولتا۔ حضرت نبی جا گھر والین 11، اما خدیجہ، اما سودا، اما عائشہ، اما حفصہ، اما ام سلمہ، اما ام حبیبہ،
اما صفیہ، اما زینب، اما میمونہ، اما جویریہ، اما دوجھی زینب. کتنا تھی گنتی کی تھی وے؟ گھر والیاں کتنے ہیں بولو؟ تے نبی علیہ السلام یا کنیزہ کتنے ہیں؟ ڈٹھے ہوئے نا. آج میرے خیال ہے تو سارے فیل تھے بیٹھے ہو. آپ جہاں کنیزہ انترائے، کنیزہ کتنے ہیں؟ علیہ نہیں وے انہوں نے نا وقت پکائی ہوئے وقت میں کو نسائے سارے گالی میں نہیں نسے تھا. ٹھیک ہے تو اے سائیں جا گھر والیاں سا جا روحانی ماں ہیں. نبی علیہ السلام دی جری گھر والی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ہک نمار کہیں وجہ تو پیغمبر نے ایک ہک طلاق دے دی تھی. بی بی بڑی پریشان تھا. میں کہنے شاید کو غلطی تھی گئی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے میں کو ہک طلاق دے رہی تھی. ساری رات بی بی روندی رہی ہے. سویرے جو پیغمبر آئے نا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ پریشان تھی من دی ضرورت نہیں. میرے کلو جبرائیل علیہ السلام رب دا پیغام گھن کے آ گئے. اللہ فرمائے میرا پیغمبر راج حفصہ تھا، حفصہ دی طرف واپس رجوع کرو، حفصہ دی طرف التفات کرو. یا اللہ کیا وجہ؟ اللہ فرمائے میرا پیغمبر فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، اے روزہ رکھن والی بی بی ہے، عبادت کرن والی بی بی ہے. فَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، میں خدا فیصلہ کیتے حفصہ جی میں دنیا بھی تورے نالے، حفصہ ہی میں بہیجتے پرینی چی تورے نالوس. اندازہ کرو یہ بی بی دے شان دا اندازہ کرو جنی حمایت خدا جبرائیل کو پیا بھیجیں دے. جی میں حفصہ دنیا بھی تورے نالے جنتی جی تورے بولے نا نہیں میں. تو یہ تو معلوم تھی نا انہیں دا انتخاب کئی آدمی نہیں کیتا، نبی واسطے ازواج دا انتخاب ہی اللہ آپ کیتے. سچے بس ٹائم مک گئے بہت والا ٹائم میں گھن گھنتے معذرت چاہنا. میرا پیارا وقت ہوئے ہاتھ میں تک نہ سہا. حضرت ابی دا جمنا مکہ مکرمہ تھیا، انتخاب اللہ نے آپ کیتا. حضرت آمنہ نبی دی اماں بن گئی، انتخاب خدا نے آپ کیتا. حضرت عبداللہ نبی دا بابا بن گیا، انتخاب خدا نے آپ کیتا. حضرت عبداللہ نبی دا ڈاڈا بن گیا، انتخاب خدا نے آپ کیتا. بلکہ ڈیرے والا مہتادا حضرت علیمہ سعدیہ حضرت ابی دی دائی بن گئی ہے. انہا انتخاب بھی اللہ آپ کیتے. میں کتابیں پڑھے جلے اماں حلیمہ مکہ مکرمہ آئیے نا بال چاون واسطے تے نبی دا ڈاڈا حضرت عبدالمطلب کعبے دی دیوار نال ٹیک لائی بیٹھا ہا تے ملاقات تھئیے تے حضرت نے ڈیٹھے کو قافلہ آ گئے مسافر لوگن. آپ نے فرمایا میں کتھوں آئی اوہ کہ میں طائف دے علاقے وچوں آئیاں، میرے نال میرا خامد ہارے سے. آپ نے فرمایا کیویں آئیاں؟ اوہ کہ مکے دا سردارا میں بچہ چمن آئیاں، بچے چینیاں دودھ پلینیاں، معاوضہ مل دے، غریب لوگ ہیں، گزر بسر تھی سی. حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بی بی فلانے گھر بیٹا پیدا تھا، فلانے گھر بیٹا پیدا تھا، فلانے گھر بیٹا پیدا تھا. او بی بی آدھی مکے دا سردارا میں ہر بچہ چمن واسطے نہیں آئی، میں خواب دے اندر ڈٹھے میں کو کوئی حکم دیون والا حکم دے دے مکہ مکرمہ دا سفر کر. عبدالمطلب دا پوتا پیدا تھا، عبداللہ دا بیٹا پیدا تھا، آمنہ دا لال پیدا تھا. اساں دی خدمت واسطے تیرا انتخاب کیتے. اتھو اندازہ کر سونے نبی دی شان دا، اتھو اندازہ کر سونے نبی دا مقام دا. اگر نوار میرے دا پیام کتاب انہیں لکھے کہ نبی سائیں دی جلے پیداش تھا یہ اللہ جنت دا خمیر چاہتے. کتھو دا بول یار کتھو دا خمیر؟ سونے دی تینت پا کے سونے دا خمیر پا کے تو نبی کنے گناہ نہیں تھیندا، تو پیغمبر صغیرہ کبیرہ کنے پا کے حضرت نبی دے اتے خدا دی حفاظت پارا کھڑی دین دیئے. میرے دوست بزرگوں اور اے وی ضابطے دی بات ہے جتھو دا خمیر ہوندے آدمی دی وفات تو بعد قبر بھی اٹھائی بن دیئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. جتھو دا خمیر ہوندے قبر اتھائی بن دیئے. جب سونے نبی دا خمیر مبارک جنت ہی چوائے تے جنت اتے جہنم تلے پیچھے اوندا تقاضا تیمیں ہا جو سائیں دی جلے وفات حسرت آیات تھئیے نبی سائیں دی قبر مبارکی اتے جنت ہی بنے ہا تے قبر مبارک مدینہ کیوں بن گئی ہے؟ توجہ کریں نہیں تو میں دسینا تھکتے نہیں گئے. بس دعا دا ٹائم قریب تھی ہے، بالکل دعا دا ٹائم بالکل قریب ہے. ایک کھول میں کھول چل دیں کھول چمیاں جزاک اللہ تھوڑے بس جزاک اللہ. تقاضا تا ایمیں ہا انصاف دا ضابطے دا تقاضا ایمیں ہا جتھو دا خمیر ہا قبر مبارک بھی جنت ہائی اتے
تے قبر شریف اتھائی بنیا تے قبر مبارک مدینے پاک کی میں بن گئی. یہ بڑا راز ہے، بڑی حکمت. توجہ کریں توجہ. اللہ پاک فیصلہ کیتے. اللہ فرمائے میرا نمائندہ جبرائیل میں اپنے محبوبے کو تحفے دینا رہنا، بس بھئی تحفے دینا تے میں اپنے خلیل کو دو تحفے دیتن جنت دے. ابراہیم خلیل کو میں دو تحفے جنت دے دیتن، وہ جنت دے یاقوتن، جنت دے ہیرین، جنت دے موتین، جنت دے پتھرن. ایک دنائے حجر اسود، ایک دنائے مقام ابراہیم. یہ دو ہیں پتھر، دنیا دے نہیں. کتوں دن ونجو زیارت کر رہو، جنت دی چیز دیکھتا ہو. اللہ جنت گھینی ویسی اگے انشاءاللہ. یہ دو ہیں موتی. نبی علیہ السلام فرمائے جرا حجر اسود ایک قیمتی یاقوت جنت دا، جرا بندہ کو اللہ دی محبت بوسا دیسی قیامت ور نہار ایک گواہی دیسی، اللہ کو زبان ہی دیسی، اللہ کو اکھی بھی دیسی. ایک یا اللہ فلانے بندے تیری محبت ہی میں کو چمیا ہا، میں گواہی دینا تو ان دی مغفرت کر دے، اللہ ان دی بخشش کر دے سی. یہ دو قیمتی پتھر ہیں جنت دے. اللہ پاک نے حضرت خلیل کو دیتے، لیکن اللہ پاک فرمائے جبرائیل جی مولا، فرمائے اے میرے ہن حبیب دا مقام آ گئے، حبیب دا درجہ خلیل کنے اچھائے. میرے حبیب واسطے جنت دا تحفہ گھن من، یا اللہ کے رشہ دا تحفہ گھن منیا. اللہ پاک فرمائے میرا نمائندہ جنت دا او خطہ زمین تے منتقل کر جیرے خطے کنے میں نبی دی تخلیق کی تھی. اوہن دا نائے ریاض الجنہ. پتہ نہیں دے رہا کیا بیٹا سمجھے نہیں. انہوں نے کیا ہے بولتا بولتا کیا نہ ہے پورا خطہ منتقل کر. میں چاہتا میرا حبیب بہوے تے جنتی بہوے، میرا حبیب کھاوے تے جنتی کھاوے، میرا حبیب سمے تے جنتی سمے، میرا حبیب چلدا آوے تے جنتی چاوے، میرے حبیب دا مصلح ہووے تے جنتی ہووے، میرے حبیب دا ممبر ہووے تے جنتی ہووے، میرا حبیب تہجد پڑھے تے جنتی پڑھے، میرا حبیب مدرسہ بناوے تے جنتی بناوے، میرا حبیب شاگردے کو پڑھاوے تے جنتی پڑھاوے، میرے حبیب دا انتقال تھیوے جنت دے اندر تھیوے، میرے محبوب دی قبر بنے جنتی بنے تے نبی دے یارے جا قبر بنن ابو بکر عمر جان تو او بھی جنتی بنن. جلے قیامت دا نہیں آسی لوگ اپنے قبرے کنے کھڑے تھی سن، میرا محبوب جنتی کھڑا تھی سی، میں خدا جنت دا ایو ٹکڑا زمین تو چوا کے ولا جنتی منتقل کر دے. اس واسطے میرے آقا فرمائے ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر دے درمیان والا ٹکڑا یہ جنت دا باغ ہے. سچے بولتا بولتا. اور محمد ابن یعقوب کلینی ہی روایت کو کافی چیز نقل کیتے، تمام علماء کو اپنے کتابیں نقل کیتے. امام بخاری صحیح بخاری نقل کیتے، امام مسلم کو صحیح مسلم نقل کیتے، امام مالک کو موطا دے اندر نقل کیتے، صحیح ابن حبان دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تے میرے ممبر دے درمیان والا ٹکڑا اے جنت دا باغ ہے. ملا علی قاری فرمائے اے جنت دی طرح نہیں بلکہ اصلی جنت ہے. صرف اے نہیں کہ بندہ اتھا ونج باوے تے جنت اللہ ثواب ملویں دے. انہیں فرمائے اے اصلی حقیقی جنت ہے، خدای کو جنت ہی جو چوا کے رکھے تے ولا چوا کے جنت منتقل کرے سی. تو میں آدھا کہ سائیں جنتی آرام پہ فرمیندن تے ابو بکر عمری جنتی آرام پہ فرمیندن. اور یار جنتی مردے نہیں ہوندے، جنتی زندہ ہونا. اکو جا جنتی بولتا جنت دے اندر. اس واسطے سارا عقیدہ ہے سارے نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک دے اندر حیاتن، بلکہ میں آدھا ابو بکر حیات ہے، عمر حیات ہے، عثمان حیات ہے، علی حیات ہے. میں آدھا میرا پیر حسین ہی زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جرا رب دے نام تے قتل تھی ونجے او کو مردہ نہ آکھیں، شہید زندہ ہیں، لیکن تو کو جو پتہ نہیں لگدا. اللہ سا کو منن دی توفیق دے وے. اللہ ہی پروگرام کو قبول فرماوے، ہدایت دا ذریعہ بناوے، اور جنہیں حضرات اہتمام انظام کیتے اللہ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے. اللہ سارے شہر تے رحمت کرے، سارے علاقے تے رحمت کرے، سارے ضلع تے رحمت کرے، سارے ملک پاکستان دی اللہ حفاظت فرماوے. اللہ سارے ملک کو امن دا گہوارہ بناوے. اللہ سارے باشندگان پاکستان سارے مسلمانوں کو اللہ بھرا بھرا بناوے، پاک محمد دا سچا غلام بناوے. زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف تے دعائے خیر. دعا مانگنی حضرت مولانا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا. حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی زندگی برکت
پیدا فرما، اے اللہ انہیں جو تکلیفیں کو دور کر، صحت کاملہ عطا فرما، بیوی جتنے مسلمان مرد عورتاں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ تمام حاضرین دی حاضری کو قبول فرما، جتنے دوست دور دراز تو ہیں قدم قدم تے انہیں کو اجر عظیم عطا فرما، سونے نبی دا سچا غلام بنا، صحابہ اہل بیت دا سچا حبدار اور تابعدار بنا، اے اللہ بیماریں کو شفا دے، اے اللہ مریضیں کو صحت دے، اے اللہ بے اولادیں کو اولاد دے، اے اللہ گمراہیں کو ہدایت دے، اے اللہ بے دینے کو دین دے، اے اللہ بے حیامیں کو حیا دے، اے اللہ مرد عورتیں کو نمازی بنا، آمین نمیا دے، اللہ بچے کو دین دی تعلیم دا شوق عطا کر، نوجوانے کو بری سوسائٹی کنے بچا، ماں باپ دی خدمت دا جذبہ عطا فرما، اے اللہ اسا ساری دی جان دی، سارے ایمان دی، اے اللہ ساری عزت آبرو دی حفاظت فرما، خاص کر سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت دی صبح تک این ملک کو قائم دائم فرما، جنہیں لوگ دین دے سچے وفادار ہیں، قرآن دے سچے وفادار ہیں، نبی آخر الزمان دے سچے وفادار ہیں، صحابہ اہل بیت دے اصلی حبدار ہیں، اور پاکستان دے وفادار ہیں، اللہ تو انہیں دی مدد فرما، انہیں دی تائید فرما، انہیں دی نصرت فرما، جنہیں لوگ دین دے دشمنن، اسلام دے دشمنن، نبی دے دشمنن، صحابہ اہل بیت دے دشمنن، پاکستان دے غدارن، اللہ ہدایت دے قابلن تا ہدایت نے، یہ ہدایت دے قابل کائی نہیں تا انہیں کو آپ تباہ برباد کر دے، اچھی آمین نویا دے، مل کے آمین آخ، زون آمین آخ، اے اللہ تمام حاضرین دی جائز حاجات پوری فرما، اے اللہ مشکلات آسان فرما، جنہیں دا روزگار کہیں چنگا روزگار عطا فرما، اللہ ہر مشکل آسان کر، پریشانی کنے بچا، اللہ رات دا ٹائم کرم نوازی فرما، اسا سارے دے گناہ معاف کر، اللہ توبہ کریں دے ہیں معافی منگ دے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہ سارے گناہ کو معاف فرما، اللہ سکو شر شیطانے کنے بچا، شر انسانے کنے بچا، شر حیوانے کنے بچا، شر جنات کنے بچا، عافیت منگ دے ہیں، مولا عافیت عطا فرما، اے اللہ سارے چو جنہ دے والدین دنیا تو لگے گئن، مولا انہیں دی مغفرت فرما، بخشش فرما، قبریں تے رحمت دی بارش نازل فرما، اے اللہ امت محمدیہ دے جتنے مسلمان فوت تھی گئن، اللہ سارے دی بخشش کر، اچھی آمینہ کو یار، اللہ سارے دے حال تے رحم چا فرما، اے اللہ جنہیں دوستیں دعائیں دا آکھے یا دلیں وچ امید رکھ دن، اللہ تو علیم بذات الصدور ہیں، سونا ربا سب جا حاجات پوریاں فرما، سب دے مسائل حل فرما، سب جا پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جرے سیلاب دی آفت آئیے کئی مسلمان جان بحق تھی گئن، اللہ انہیں کو شہادت دا رتبہ عطا کر، اللہ جرے جنہ دا مالی نقصان تھی گئے، اللہ انہیں دے نقصان کو پورا کرن دے اسباب پیدا فرما، اللہ انہیں دے کاروبار کی برکت پیدا فرما، جنہیں مسلمان انہیں دا تعاون کیتے انہیں دے مال رزق کی برکت پیدا فرما، اے اللہ اس قسم دی آفت کنے آئندہ سارے پورے ملک کو محفوظ فرما، زلزلے دی آفت کنے بچا، سیلاب دے عذاب کنے بچا، موذی امراض کنے بچا، کرونا دی آفت، ڈینگی بخار، اللہ اس قسم جا جنہیں امراضن انہیں کو رفع دفع فرما، پورے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، مولا عافیت منگ دے ہیں عطا فرما، اللہ برکت والی زندگی عطا کر، اللہم بارک لنا فی ابداننا، اللہم بارک لنا فی قلوبنا، اللہم بارک لنا فی اسماعنا، اللہم بارک لنا فی ابصارنا، اللہم بارک لنا فی ازواجنا، اللہم بارک لنا فی ذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم انا نسألک الہدا والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجات نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیک، نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیک، نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیک، رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت الاعز العالم الاکرم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ذا الجود والکرم یا ذا الاحسان والمنن، اغفر لنا ولأمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔